دو چیزیں، دو عام سوال جو ہے ہم اپنے علماء کرام سے پوچھنا چاہیں گے. ایک یہ کہ ہمارے بنو سما کا آواز ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک ہماری ایسی کنٹیسٹنٹ آئی ہیں جو کہ بہت پیاری نعت خوان ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کرسچن ہے. تو ہماری ٹیم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ صحیح ہوگا، مناسب ہوگا کہ اگر ہماری کوئی کرسچن بہن ہماری ایسی پارٹیسپیٹ کر سکیں اس میں، کیونکہ وہ نعت خوان رسول ہیں. دیکھیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کیا کہنے تو وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو فرمایا کہ وہ پروردگار ہے عالمین کا. اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں عالمین کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں. عالمین کا مطلب فقط کراچی نہیں ہے، عالمین کا مطلب فقط پاکستان نہیں ہے، عالمین کا فقط یہ دنیا نہیں ہے، عالمین کا مطلب کوئی نہیں جانتا کیا ہے. اس وقت دنیا کا کوئی ادارہ یہ بتا نہیں سکتا کہ عالمین کی حد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس میں رب العالمین ہوں، تو جہاں جہاں تک میری ربوبیت جائے گی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت جائے گی. تو یہ ضرور ہے کہ مسلمین غیر مسلمین کے لیے جو شرائط، احکامات، اس کے لیے جو فقہی مسائل ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مدح کر رہا ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اس میں مسلمانوں نے شرط تو نہیں، ہم تو ویلکم کریں گے انہیں اور برے کھلے دل سے انشاءاللہ وہ اس مدح کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حضور پر ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائے. اور بھائی ایک اور چیز، جس طرح سے انسان کی ہدایت اور ارتقاء کا ایک سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو اس طرح آپ کی ہماری کسی کی بھی نسل میں یا وہ خود آج نہیں کل کیا ہیں یہ ہم میں سے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو آپ جج نہ کیجئے کہ آج اس کا مذہب کیا ہے یا وہ دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرتا تھا، ایز اے ہیومن وہ کتنا اوپر ہے یا نیچے ہے اللہ کی ذات جج کرے گی، لیکن محبت تو وہ یقیناً دکھا سکتے ہیں. جمیل بھائی ایسا ہی ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں یہاں پہ؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں بہت ساری ہمیں ہسٹری کے اندر اسلام کے اوائل سے لے کر آج تک ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے اپنے نبی کو سارے انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا. کیا؟ کافی بنا کر بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے حبیب اور قرآن کے لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کتاب ایسی جو سارے انسانوں کے لیے ہادی ہے، نبی ایسے جو سارے انسانوں کے نبی ہیں، سارے انسانوں کے ہادی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اوائل اسلام سے لے کر آج تک غیر مسلمین حضور کے لیے باقاعدہ قصائد پڑھتے رہے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نالین گانٹ رہے ہیں، پسینہ آ گیا تو آپ دیکھیں فرأیت فبہت، دیکھا اور مبہوت ہو گئیں، اور کہا کہ عائشہ کیا دیکھ لیا؟ کانا یتولد منہ نورا، میں نے آپ کی پیشانی پہ نور کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیا. فرمایا کہ ابو کبیر حزلی اگر آج زندہ ہوتا تو آقا اپنے سارے اشعار آپ کے نام کر دیتا. ابو کبیر حزلی دور جاہلیت کا شاعر تھا، مسلمان نہیں تھا. آقا نے فرمایا ایسا اس نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مبرّا من کل غبیر حیدہ و فساد مردعۃ ودائی، پورا قصیدہ پڑھ ڈالا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ پیدا ہوا تو پیدائش کی ساری علائشوں سے اللہ نے پاک کر کے پیدا کیا، اور اس کے ماتھے کا پسینہ اس طرح پیشانی پر چمکتا ہے جس طرح چاند بدلیوں سے کھیلا کرتا ہے. تو آقا نے دعائیں دی. ابو کبیر حزلی دور جاہلیت کا یعنی کافر شاعر تھا، اس کے اشعار بھی جب آقا کے اوپر مصداق پیش کیے گئے تو آقا نے اس پر بھی دعائیں دی. اچھا ایک اور ایسے امپورٹنٹ سوال یہ بھی، کیونکہ آج سوال تو نہیں لیکن کیونکہ آج 7 رمضان المبارک ہے اور آج جناب فاطمہ بنت اسد جو والدہ امام علی کرم اللہ وجہ کی جو ان کی آج رحلت کا دن بھی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے بھی کردار کے حوالے سے ضرور کچھ آپ لوگوں کی جانب سے عطا ہو جائے. جی، حضرت فاطمہ بنت اسد وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی والدہ ہیں جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، وہ اندر تشریف لے گئیں، امام السلام کی ولادت وہاں پر ہوئی. اب آپ دیکھیے گا کہ کتنی بہادر اور شجاع خاتون تھیں کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تصور کیجئے کہ یہ دیوار پھٹنے لگے آگے سے، تو ہم میں سے کون یہاں پر بیٹھ سکتا ہے پھر؟ لیکن ان کے سامنے اس عالم میں وہ دیوار شق ہو رہی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی ہیں، اس لیے کہ فرار کرتی، اگر فرار کی ماں ہوتی یا حیدر کرار کی ماں تھیں، لہٰذا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر وہ کعبے نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، پھر 3 دن تک وہاں پر رہی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں، تذکرۃ الخواص میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی جو آیت نمبر 12 ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنات آئیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے وہ ارادہ رکھیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور فعل حرام نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کو قبول کر لیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آیت
حضرت فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی اور وہ ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہے، تو ان پر ہمارے ہزاروں درود و سلام ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی انشاءاللہ. واہ واہ، بہت اچھا. کیا یہ وہی ہیں جن کی قبر مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے؟ یہ بھی تو واقعہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے. واہ واہ واہ. اور بے شک آپ فرماتے ہیں انت امی بعد امی، میں نے اپنی ماں کو تو نہیں دیکھا، آپ ہی میری ماں ہے. سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں رہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ باقاعدہ ماں بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرماتی رہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کا انتقال ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک پیش کی. اور جب ان کی قبر کھولی، آپ نے کہا کہ انہوں نے دفنانے سے پہلے مجھے بلانا، آپ تشریف لے گئے، قبر میں جا کے لیٹ گئے، قبر کے ذروں کو جسم اطہر سے مس کیا اور دفنانے کے بعد دعا مانگی، اللہم اغفر لوالدتی بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی. سبحان اللہ. اے اللہ میری والدہ کی بخشش فرما دے میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے تو یقینی طور پر ہم سب آج ان کو ٹریبیوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح چیز کے ساتھ خوبصورت گفتگو اور ایسی محفل جس میں ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ محفل ان کے ناموں سے منور اور روشن ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کام کیسے کرنا ہے، ہم اپنے وقت میں اپنا کام کیسے کر کے جائیں گے اس دنیا سے. تو اس طرح کے جو ہمارے پیارے بچے ہیں اور جو یہاں پہ مدد جن کو چاہیے ان کی مدد کرنا بہت ضروری. جی کمیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ایثار کی بات ہو رہی ہے نا، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی. مفہوم اس کا یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ فاطمہ بنت اسد یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں، خود بھوکا رہ جانا آسان ہے، بچوں کو بھوکا رکھنا بہت بڑی بات ہے. اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور میرا پیٹ بھرتی تھی. تو آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو ہمارے سامنے غلام عباس موجود ہیں، اپنے اپنے حصے کی تھوڑی سی قربانی کریں اور انشاءاللہ عطا فرمائیں تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت نوازیں گے. سنت رسول کا. اچھا، سارم بھائی کا جو نمبر ہے وہ بھی نیچے چل رہا ہے، ان کی ویب سائٹ ہے وہ بھی نیچے چل رہی ہے. اور جیسے اتنی خوبصورت بات سے علامہ کمیل مہدوی صاحب نے اور جیسے ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب نے اس حوالے سے بات کی، تو یہی ایثار، اسی چیز کی ضرورت ہے آج کے وقت میں. اور یقین مانیے اللہ پاک نے ہمارے ملک میں ایسے ایسے صاحب استطاعت لوگ رکھے کہ اگر ان کے دل میں ذرا سا احساس آ جائے کہ انہوں نے باقی لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی، یا پھر وہ زکوٰۃ صدقات تواتر سے دیں اور جتنا ہے جتنا پہ لاگو اتنا دیں، تو یقین مانیں کوئی ہمارا ایسا مسلمان بھائی جو ہے نا وہ تنگی کا شکار نہیں رہے گا. کیوں ایسا؟ بالکل ایسا جی، آپ نے بہت اچھی بات کی مدیہ، اور یہی ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی ہے. یہاں بیٹھنے کا، علماء کرام سے سیکھنے کا مقصد بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، ہم اپنے آئیکونک پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کیا چینج لانا ہے، کس طرح سے لاگو کرنی ہے یہ چیزیں. صرف یہ نہیں کہ بات برائے بات ہو، اصل بات ہو کہ ہم عمل کیا کرتے ہیں. اب آج اگر ہم کسی نیکی کو، میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ نیکی خود چل کے آپ کے پاس آ رہی ہے، تو نیکی چل کے آپ کے پاس آ رہی، پلیز ہیلپ کیجیے.